السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک اور رسالہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس رسالے کا نام شرح السنہ للبربہاری، امام بربہاری کا یہ رسالہ ہے جس کا نام شرح السنہ ہے۔ شرح السنہ میں اہل السنہ والجماعہ کے بنیادی عقائد اور اصول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ دیگر کتب السنہ یعنی جو متقدمین کی اصطلاح میں عقائد کی کتب، اور جو السنہ کے نام سے، یہ کتاب التوحید کے نام سے، یہ کتاب الشریعہ کے نام سے جو ہمیں اسلاف کی کتابوں میں عقیدے کے بنیادی اصول اور قواعد ملتے ہیں، وہی کچھ اس کتاب شرح السنہ میں بھی ہے۔ امام ابو محمد حسن بن علی البربہاری رحمہ اللہ یہ بڑے ہی اپنے زمانے کے حنابلہ کے بڑے امام ہیں، اور یہ ابو بکر المروزی جو کہ صاحب احمد ہیں رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں، اور یہ بغداد کے رہنے والے ہیں۔ اور ان البربہاری ان کی نسبت اس لیے کیونکہ یہ ہند سے جو ہے وہ دوائیاں عرب کی طرف یا بغداد کی طرف منگواتے تھے، تو اس لیے ان کی جو نسبت ہے وہ البربہار کی طرف، یعنی البربہاری نسبت جو ہے وہ ان کی اس طرح سے پڑھی ہے۔ البتہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس رسالے میں جو ہمارا پڑھنے کا طریقہ ہوگا وہ ایک گو تھرو کا ایک طریقہ ہے، جو کہ شارٹ کورس ہے، چند ایپیسوڈز میں انشاءاللہ ہم اس رسالے کو کور کریں گے، اور بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، تفصیل نہیں ہوگی، سمپل اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا اور مفہومی ترجمہ ہوگا، اور کہیں اگر وضاحت کی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ ایکسپلینیشن کی جائے گی۔ مقصد اس کو پڑھنے کا اس طریقے سے شارٹ یا کم عرصے میں یا چند ایپیسوڈز میں اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ دیکھیں جی، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا، اور آج جو سلفیت یا سلفی عقیدہ ہے جو آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں دکھائی دے گا۔ عموماً لوگ یہ کلیم کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آج سلفی عقیدہ ہے یہ ایک تو خاص موومنٹ اور خاص ایک جگہ اور کانٹیکس کا ایک عقیدہ ہے، یہ اسلاف کا عقیدہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ ہم خود بھی پڑھ لیں گے اور اس سوال کا جواب آپ انشاءاللہ خود بھی دے دیں گے۔ رہی بات امام بربہاری کی جو کتاب شرح السنہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ اعتراض ایک یہ بھی کیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو شرح السنہ ہے یہ امام بربہاری کی طرف ان کی نسبت، یعنی اس رسالے کی نسبت امام بربہاری کی طرف صحیح نہیں، بلکہ یہ رسالہ جو ہے وہ غلام خلیل نامی شخص اس کی طرف جو ہے وہ، یعنی اصل میں رسالہ ان کا لکھا گیا، ان کی تالیف کردہ ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے، اور اس اعتراض کی وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کیونکہ جو ان کا جو شرح السنہ کا جو اصل مینوسکرپٹ ہے اس میں جو ہے وہ امام بربہاری کی طرف سے یہ رسالہ نہیں لکھا گیا، بلکہ اس میں جو شروع میں ہی لکھا گیا ہے وہ غلام خلیل نامی شخص، یعنی جو کتاب سنہ کا جو مینوسکرپٹ ہے وہاں پہ جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ عن ابی، یعنی جو مروی ہے، عن ابی عبداللہ احمد بن محمد بن غالب الباہلی غلام خلیل رحمہ اللہ۔ تو یعنی یہ اصل مینوسکرپٹ میں ہی غلام خلیل کا نام ہے، یعنی رسالہ جو ہے ان کی سند غلام خلیل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ امام بربہاری کا نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ شرح السنہ میں چونکہ سلفی عقیدے کی ایک نمائندگی ہے، اور اس میں یعنی بدعات سے پاک خالص قرآن حدیث کے مطابق جو ہے وہ عقیدہ پیش کیا گیا ہے، اور جو کہ سلفی آج کل جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اہل الحدیث کہتے ہیں ان کا بھی عقیدہ بعینی وہ ہے۔ تو کسی طرح جو کہ سلفیت پر طعن کرتے ہیں، سلفیت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ اس رسالے کو امام بربہاری سے، یعنی اس کی نسبت کو ختم کر دی جائے۔ کیونکہ امام بربہاری ایک بڑے امام ہیں حنابلہ کے، اور ان پر تو اعتراض کیا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کی یہ جو رسائل ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ یعنی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی لکھی گئی ہے نہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بڑے جلیل القدر امام ہیں، فضلاء میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص امام احمد پر اعتراض نہیں کر سکتا تو ان کی کتاب السنہ پر یا اصول السنہ پر جو ہے وہ اعتراض کر دے کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، کیونکہ جو پڑھے گا انشاءاللہ شرح السنہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ یہ خالص سلفی عقیدہ ہے جو کہ آج ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تو قرآن اور حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو بات کی تو دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ اعتراض جو ہے ان اے نٹ شیل یہ ہے کہ یہ رسالہ غلام خلیل کا لکھا ہوا ہے، اور یہ امام بربہاری کی طرف منسوب
یعنی غلط نسبت کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا اتنے بڑے جلیل القدر امام جو ہیں وہ اس طرح کا رسالہ لکھیں جس میں اتنی سختی ہو اہل البدع کے خلاف۔ تو آیا کہ اہل البدع کے خلاف کہ بہت سختی ہے یا بہت اس میں متشددانہ رویہ ہے اس کتابچے میں؟ انشاءاللہ میں اس پہ آگے آؤں گا۔ البتہ اس اعتراض کا میں آپ کے سامنے جواب رکھتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ اعتراض کا جواب جو ہے وہ جو نسخہ میں نے اپلوڈ کروایا ہے وہ یہی نسخہ، اس میں ہی یعنی پیج نمبر اگر 42 پہ، پیج نمبر 42 اور پی ڈی ایف کا پیج نمبر 44، اس پر اگر آپ دیکھیں تو جو محقق ہیں اس رسالے کے، انہوں نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ پہلے تو یہ جواب دیا انہوں نے کہ یہ جو غلام خلیل ہیں یہ جو ہیں کذاب ہیں، وضاع ہیں، بڑے جھوٹے ہیں، من گھڑت روایات جو ہے وہ یعنی روایت گھڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے اور لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے، تو یہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ اور ابو داؤد نے کہا اخشا ان یکون دجال البغداد، کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ بغداد کا دجال ہے، یعنی بڑا کذاب ہے۔ اور اسی طرح امام دارقطنی نے انہیں متروک کہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ یعنی کوئی بعید نہیں ہے، کوئی اس میں یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یعنی پاسبل ہے، امکان ہے کہ یہ رسالہ انہوں نے اپنی طرف غلط یعنی اپنی طرف جھوٹ بنا کے پیش کر دیا۔ یعنی اصل میں تو یہ امام بربہاری کا رسالہ ہے، لیکن جو اصل مینوسکرپٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر دی ہو کہ اس رسالے کی نسبت جو ہے وہ اپنی طرف کر دی ہو، اس طرح سے کچھ بھی کیا ہو۔ یا مثال کے طور پر بعض اہل علم یہ بھی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ امام بربہاری کو اپنے حاکم وقت کی طرف سے ایک آزمائش میں جو ہے وہ ان کو مبتلا کیا گیا تھا، تو امام بربہاری سے روایت کرنے والا جو شخص ہے تو انہوں نے شاید امام بربہاری کا نام ہٹا کے کسی اور کی طرف نام کر دیا، اور اس طرح جو ہے وہ اسلاف کے ہاں ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال مثال کے طور پر جب احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں، جیسے کہ امام احمد جیل وغیرہ میں تھے یا دیگر ائمہ محدثین جب جیل میں ہوا کرتے تھے کسی آزمائش کے تحت، تو پھر ان کو ان کی کنیت سے جو ہے وہ ان کی احادیثیں بیان کی جاتی تھی۔ بہرحال یہ ایک باب تفصیل ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف یہ رسالہ جھوٹ اپنی طرف سے یہ یعنی ایک تبدیلی کر دی ہو اور اس اصل نسخے میں جو ہے وہ رد و بدل کر دیا ہو۔ اور دوسری بات اس اعتراض کا جواب یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یعنی محقق کہتے ہیں کہ جو غلام خلیل ہیں ان کی وفات ہے 275 ہجری، اور جو امام بربہاری ان کی سنت وفات ہے 329 ہجری۔ اب یہ ڈیٹس یاد رکھیے گا، غلام خلیل ان کی وفات تیسری صدی ہجری کے آخر کی ہے، اور امام بربہاری کی سنت وفات چوتھی صدی ہجری کی ابتدا کی، یعنی 329۔ اور اس رسالے میں 112 نمبر مسئلے پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو کچھ میں نے جمیع ما وصفت لک فی ھذا الکتاب، جو کچھ میں نے اس کتاب میں بیان کیا اس رسالے میں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے، تابعین کی طرف سے، اور جو ائمہ محدثین یا جو ائمہ وعن القرن الثالث الی القرن الرابع، یعنی تیسری صدی ہجری سے چوتھی صدی ہجری تک جتنے لوگ ہیں یا تابعین تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں، یعنی تیسری سے لے کر چوتھی صدی ہجری تک سب سے میں نے یعنی یہ جو عقیدہ بیان کیا ان تمام لوگوں سے بیان کیا، اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، اور اس کے بعد تیسری سے لے کے چوتھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تو یہ رسالہ غلام خلیل کی طرف سے ہے، یعنی غلام خلیل کا تالیف کردہ رسالہ ہے، تو غلام خلیل کی تو وفات ہی تیسری صدی ہجری کے آخر میں ہو جاتی ہے، تو چوتھی صدی ہجری سے روایت کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو لہٰذا یہ امام بربہاری کا ہی رسالہ ہے۔ اور اسی طرح بڑے جلیل القدر ائمہ و فضلاء نے اپنی اپنی کتاب اور ترجمے میں، یعنی جب کتب التراجم میں امام بربہاری کا ذکر کیا تو ان کی طرف شرح السنہ کے رسالے کا بھی ذکر کیا، یعنی اپنی اپنی کتابوں میں ریفر کیا ہے اس شرح السنہ اور اس کی نسبت امام بربہاری کی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ وہ ائمہ و فضلاء جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں شرح السنہ کی نسبت امام بربہاری کی طرف کی ہے، ان میں سے ایک قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے طبقات الحنابلہ میں اس چیز کا ذکر کیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی نے جو ہے وہ سیر میں، تاریخ الاسلام میں اور علوف میں جو ہے وہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن عبد الحادی، انہوں نے وہ تحفۃ الوصول میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ابن المفلح الحنبلی، انہوں نے فروع اور آداب الشریعہ میں ذکر کیا ہے۔
تو بہرحال مقصد اور بھی ائمہ نے جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. اچھا، کہنے والے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جی اصل غلطی جو ہے وہ قاضی ابو یعلا کو لگی، جنہوں نے طبقات الحنابلہ میں شرح السنہ کی غلطی سے نسبت جو ہے وہ امام بربہاری کی طرف کر دی، اور باقی شیخ الاسلام، ابن تیمیہ، امام ذہبی اور دیگر جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیا. تو اس کاپی پیسٹ میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے غلطی قاضی ابو یعلا سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کاپی پیسٹ ہوا اور یہ غلطی جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہوتی گئی. بہرحال یہ جو اعتراض ہے اس کی تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک شخص سے غلطی ہو گئی اور شیخ الاسلام، ابن تیمیہ اور اتنی بڑی بڑی شخصیات، امام ذہبی جو کہ فن رجال میں ماہر اور رجال کے احوال اور ان کے تراجم سے بڑے یعنی اس میں ایکسپرٹ ہیں، اور وہ کاپی پیسٹ کرنے پہ جو ہے وہ کام چلائیں. یعنی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ قاضی ابو یعلا سے اگر ایک غلطی ہوئی تو باقی ائمہ فضلاء نے جو ہے وہ اس میں تقلید میں ان کی غلطی کو ریپلیکیٹ کر دیا اور رپیٹ کر دیا. یہ بات جو ہے وہ ہضم یہ بات بہرحال اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ رسالہ جو ہے وہ امام حسن بن علی البربہاری رحمہ اللہ کا یہ رسالہ ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عقیدے کے کچھ بنیادی اصول پڑھیں گے. اچھا، تمہیدی گفتگو میں مختصر سے ایک بات یہ کرتا چلوں کہ اس رسالے کا آغاز کرنے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ اس رسالے میں ہم جو پڑھیں گے یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ مثال کے طور پر اس کی پہلے وضاحت ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس رسالے میں ایک تو مطلب ریپیٹیشن، تکرار ہے، اور ایک کوئی سیکوینس فالو نہیں ہوا. یعنی کہیں آپ کو دیکھیں گے کہ کہیں بڑے اصولی مسائل ذکر کیے گئے تو کئی فقہی مسائل ذکر کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اصولی مسائل ذکر کیے گئے. اور فقہی مسائل جو ہے وہ عقیدے کی کتب میں کیوں آتے ہیں وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا بھی کہ کیوں ائمہ سلف اپنی عقیدے کی کتاب میں فقہی مسائل ذکر کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ سیکوینس اور ایک وہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید امام بربہاری نے شرح السنہ میں بڑا سختی کا مظاہرہ کیا ہے اہل البدع کے خلاف، اور بہت متشددانہ رویہ اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فاسق، فاجر، زانی، شرابی، اس طرح کا فاسق فاجر لیکن وہ اہل سنہ میں سے ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اہل البدع ہے لیکن وہ یعنی وہ ایک بدعت ہی ہے لیکن وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے اور متقی ہے، اللہ کی خشیت سے رونے والا ہے، تو آپ اس فاسق فاجر کی صحبت اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ بدعتی. تو البتہ اصل میں یہاں پہ کنفیوژن یہ آتی ہے کہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا متشددانہ یعنی ایک بڑا ہی ایکسٹریملی انٹالرنٹ اور اہل البدع کے خلاف بڑا ہی سخت کلمہ ہے. تو اصل میں یہ باتیں اس لیے جنم لیتی ہیں یعنی کہ علماء سلف کا جب آپ کلام صحیح نہ سمجھ سکیں، یعنی اور بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جب ہوتا ہی ہے کہ جب علماء سلف جو ہوتے ہیں یعنی جو ہمارے متقدمین جو علماء ہیں ان کا کلام اگر سمجھ نہ سکیں، ان کی جو اصطلاح ہیں ان کی اصطلاح میں بھی کچھ ایسے خاص الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک معنی ہوتا ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ ان کی ائمہ سلف کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اردو ترجموں پر رلایا کرتے ہیں، یا پھر انہوں نے علماء سے پڑھا نہیں ہوتا، یا پھر انہوں نے سلف کی کتابوں سے ان کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا. تو سلف کی کتابیں اتنی پڑھی نہیں ہوتی، لہٰذا جب وہ سلف کی ایک مثال کے طور پر شرح السنہ اٹھائیں گے تو ان کو لگے گا یار یہ تو بہت ہی سختی ہے، اور تو مطلب یہ ہے کہ جو مؤلف کی مراد ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ متقدمین کی جو اصطلاح ہے اس میں وہ فرق نہیں، یعنی اس کو وہ صحیح سمجھ نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح جو متقدمین اور ائمہ اسلاف کا جو مقصد ہے اور جو کلام کا معنی ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے. بہرحال یہ تو قرآن کے ساتھ کیا، حدیث کے ساتھ کیا، تو امام بربہاری تو بہت بات کی چیز ہے. تو لوگوں نے، کرنے والوں نے تو قرآن کو غلط معنی میں انٹرپریٹ کیا ہے، تو لہٰذا جن لوگوں کو شرح السنہ میں بہت زیادہ سختی اور انٹالرنس اور اس طرح کی ایکسٹریمزم دکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ امام بربہاری کے کلام کو صحیح سمجھ نہیں پائے. امام بربہاری ظاہر سی بات ہے سلف کے کلام کو سمجھنے کے لیے سلف کی کتب پڑھنے کا ایک مہارت ہونی چاہیے، ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، ایک تجربہ اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس ایک شرح سنہ اٹھائی اور اس کا کہیں ترجمہ دیکھ لیا، یا تھوڑی بہت عربی آتی ہے اور اس کو دیکھ لیا تو سلف کا کلام سمجھ میں آ جائے گا. نہیں، ایک خاص موقع، ایک محل ہوتا ہے جس میں سلف کے کلام کو ایک خاص اصطلاحات ہوتی ہیں،
اس پیرائے میں سلف کے کلام کو سمجھا جائے گا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب سلف کے کلام سے انسان نا واقف ہوتا ہے اور اس کو سمجھنے کی مہارت نہیں ہوتی، علماء سے نہیں پڑھا ہوتا، مدارس میں نہیں پڑھا ہوتا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سلف کی اس طرح کی عقیدے کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ انٹالرنس، سختی اور متشددانہ رویہ انسان کو دکھتا ہے۔ تو پھر دو ہی باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو پھر وہ ڈائریکٹلی سلف پر تان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو ہمارے اسلاف بڑے سخت تھے اور جو ہے وہ ہمیں اپنے زمانے کے اعتبار سے سوچنا چاہیے، یہ تو بڑے سخت تھے۔ یا پھر دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اسلاف اگر ہمارے سخت تھے تو اپنے کانٹیکس میں، اپنے زمانے میں وہ ٹھیک تھے، آج زمانہ بدل چکا ہے، آج وہ چیز نہیں ہوگی، یعنی آج یہ اصول اہل سنہ، جو اہل سنہ کے جو اصول ہیں، آج اس میں تھوڑی سی ترمیم کی جائے گی، آج تھوڑا سا ان کو ریفارم کیا جائے گا۔ سلف اپنے پیرائے میں ٹھیک تھے، یعنی یہ جو کلاسیکل مین اسٹریم اہل سنہ والجماعہ کی جو اسکالرشپ ہے یہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن آج یہ نہیں چل سکے گی۔ اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے، ایک نہ تو کسی بات ہے، کیونکہ یہ جو کتب ہیں اس میں مذہب السلف ذکر، یعنی اس میں جو اصول ذکر کیے گئے ہیں وہ اہل سنہ کے اصول ہیں، اور اہل سنہ کے جو عقیدے کے اصول ہوتے ہیں وہ اس پر اہل سنہ کا اجماع ہوتا ہے، یعنی اجماعی مسائل میں سے ہے، یعنی یہ وہ اصول ہیں کہ جس پر اہل سنہ کے محدثین اور ائمہ اور فقہاء کا اجماع ہوتا ہے، اور کوئی بھی ان کا انکار کرے گا یا نہیں مانے گا تو وہ شخص گمراہ ہوگا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مذہب سلف جو ہے وہ کل کے لیے ٹھیک تھا، آج کے لیے ٹھیک نہیں، یہ مذہب سلف ہے، یہ اہل سنہ کے اصول ہیں، جیسے کہ پہلے کے دور میں تھے ایسے ہی اس دور میں بھی ہے، یہ ہر دور کے لیے ہیں۔ تو مذہب سلف جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، اور مذہب سلف کہا ہی اسی کو جاتا ہے کہ جس پر مجموعاً سلف کا اجماع ہو، جن اصولوں پر مجموعی طور پر سلف کا اجماع ہو۔ تو بہرحال یہ کچھ تمہیدی مباحث تھیں، تو بات یہی کرنی تھی کہ اگر کہیں اس طرح سے کچھ حضرات کو شرح السنہ بہت زیادہ سخت لگتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سلفی بھی بہت زیادہ انٹالرنٹ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ سلفی یا کچھ اپنے آپ کو سلفیت کی طرف منسوب کرنے والے وہ شرح السنہ کو ایسے ہی غلط سمجھ رہے ہیں اور پھر انٹالرنٹ ہو گئے اور سختی کا مظاہرہ کیا۔ تو بات یہ کہ اگر ان ائمہ کے کلام کو صحیح طور سے، صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اور جو اصل مؤلف کی مراد ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، اور پھر دیگر ائمہ کے منہج کو بھی دیکھا جائے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی سختی والا معاملہ نہیں، بلکہ یہ اصول ہیں، اور اگر جہاں سختی ہے تو وہاں واقعی دین میں اس کو عدل کہیں گے، اس کو سختی نہیں کہیں گے۔ بہرحال تو یہ، اور اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ امام بربہاری نے مثال کے طور پر ایک اور جگہ کہا ہے کہ میں نے جو کچھ اس رسالے میں ذکر کیا ہے، جو اس کے ہر حرف پر ایمان رکھے گا، تصدیق کرے گا، تو وہ اہل سنہ میں سے ہے، اور جو اس کے ایک حرف کا بھی انکار کر دے گا وہ بدعتی ہے یا اہل البدع میں سے ہے۔ تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو امام صاحب نے جو ہے وہ بڑی ہی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ چیز کہ کسی کا یعنی ایک حرف بھی انکار کر دیا جائے یا نہ مانا جائے تو اس کو گمراہ کہا جائے گا، یہ تو قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کے لیے بات نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یعنی کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے جو کہ نبی کے علاوہ ہے، یعنی کسی کی بات لی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے سوائے نبی علیہ السلام کے۔ تو یہ بات کہ کوئی حرف انکار کر دے تو وہ گمراہ ہو جائے، کافر ہو جائے، یہ بات تو صرف قول اللہ و قول رسول کے لیے صحیح لگتی ہے، باقی کسی مخلوق کے لیے جو ہے وہ یہ بات کہنا مشکل ہے۔ تو اس پہ ہم یہ بات کہیں گے کہ امام، ایک تو یہ کہ کچھ باتیں ہیں ایسی، یعنی کچھ مسائل امام صاحب نے موضوع یا منغرت یا پھر ضعیف احادیث پر کچھ باتیں کی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو تو نہیں مان سکتے۔ تو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جو اصول اہل سنہ کے اجماعی طور پر، یعنی جس پر اجماع ہے، جو کہ صریح قرآن و سنت سے قطعی الدلالہ سے ثابت ہیں، یعنی قطعی دلائل سے ثابت ہیں، تو ان کا ایک حرف بھی انکار کرنا گویا میری بات کا انکار کرنا نہیں بلکہ قرآن حدیث کا انکار کرنا، لہٰذا اس سے وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ یا تو یہ مقصد ہو سکتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام بربہاری اپنے وقت کے امام تھے، بڑے امام، اہل سنہ کے امام تھے، ان کی بڑی پیروی تھی، اور بڑے سے لے کر چھوٹے سے لے کر بڑا ہر شخص ان کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتا تھا، ان کی بڑی فالوئنگ تھی۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر غالباً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر امام بربہاری کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا، اور سامعین مجلس نے اس پر یا رحمک اللہ کہا، اور پھر دوسروں نے سنا اور دوسروں سے سنا، سب نے جو ہے وہ امام بربہاری کی چھینک پر
جو ہے وہ یرحمک اللہ کہا. تو خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ امام بربہاری کو جو ہے وہ چھینک آئی ہے. تو مقصد بہرحال ہو سکتا ہے تھوڑا سا مبالغہ ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ تو معاشرے میں ان کی ایک ہیبت تھی، ایک مقام تھا، ایک اتھارٹی تھی. اب ظاہر سی بات ہے ایک سوسائٹی میں اگر کسی امام یعنی کسی کی اتنی فالوئنگ ہو اور لوگ ان کی رسپیکٹ کریں اور ایک ان کا ایک ہولڈ ہو، تو امام صاحب یا جو عالم دین ہیں وہ لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں بڑی تاکید پیدا کرتے ہیں. تو یہ من باب توقید ہو کہ امام صاحب اگر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ یعنی تاکیدی کلمات ہوں کہ یہ اصول ہیں اہل السنہ والجماعہ کے. یعنی یہ تاکید اس طرح کی اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس میں جو ہے وہ گمراہ نہ ہوں اور لوگ ان مسائل کو نرم نہ یا ہلکا نہ لے لیں یا اس میں تساہل کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ کچھ تمہیدی کلمات ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ سے جو ہے وہ اس رسالے کی ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ حق ہے اس میں سے اس کو جو ہے وہ اپنے مطابق اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.